میں آج اسٹوڈیو میں آیا تو میں سوچ کے آیا تھا آج خالصتاً معیشت پر پروگرام کروں گا، لیکن پروگرام سے پہلے میرے فاضل مہمان نے میرے جذبات گرما دیے اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی ایسا کوئی واقعہ آپ کو سناؤں جو آپ کی روح کو دہلا کے رکھتے۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ میری جوانی کی بات ہے، بچپن کی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک گھر تھا، وہاں ایک صاحب جو تھے وہ اپنے بیٹے کو بہت مارا کرتے تھے، تو سارے محلے والے پریشان ہوتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لیتے تھے، وسیم بھائی، ڈنڈا لیتے تھے ہاتھ میں اور اپنے بیٹے کو بہت اس سے مارا کرتے تھے۔ خیر بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، ہمت والا بچہ تھا، بس وہ اللہ تعالیٰ قدرت دیتا ہے، وہ بچہ میرے خیال 11-12 سال کی عمر کے اندر ایک بڑا تناور اور طویل القد جو بچہ ہے نا وہ بن گیا۔ اب باپ نے ایک دن اسی طرح لاٹھی نکالی، مارنا شروع ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اس دن گزر رہا تھا، میں بھی رک گیا۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں اس کو سمجھاتے ہیں جا کے کہ اس طرح نہیں کیا کرو، بچہ چلاتا ہے۔ جب میں پہنچا دروازے پر تو میں نے بڑا عجیب قسم کا ناظرین منظر دیکھا۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور بچے کو مارنے کے لیے بچے نے ڈنڈا پکڑ لیا ہاتھ میں، بیٹے نے اس کے، اور ایک ایسی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا دیکھو آج میں کمزور ہوں، آپ جوان یا طاقتور ہو، کل میں طاقتور ہوں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اسی ڈنڈے سے ماروں گا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ بچہ اتنے سالوں سے مار کھا رہا، آج تک اس نے کچھ نہیں بولا، آج پتہ نہیں کیا ہوا، باپ کی بے ادبی بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی معاشرے کو، لیکن دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اسی ڈنڈے سے ماروں گا۔ باپ کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی، ڈنڈا چھوٹ گیا۔ وہ دن اور اس کے بعد کبھی اس کے باپ نے اسے مارا نہیں۔ تعلقات بہت اچھے رہے، ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر کبھی باپ نے مارا نہیں اسے۔ ایک اور بھی چھوٹا سی آپ کو مثال بتاتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ایک مثال ہمارے فاضل مہمان ہی بتا رہے تھے، دوبارہ دہرائیں گے بھی پروگرام کے آخر میں۔ لیکن ایک دفعہ باپ اور بیٹے کی لڑائی ہو گئی۔ یہ میں کسی وجہ سے بتا رہا ہوں بھائی، آپ کے معاشرے، حالات، سیاسیات اس کے اندر سے فٹ کرو۔ باپ اور بیٹے کی آپس میں ایسے ہی بحث مباحثہ لڑائی ہو گئی۔ باپ نے ہاتھ اٹھایا، غلطی سے بیٹے کا بھی ہاتھ لگ گیا۔ اب دونوں چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئے، بیٹا اور باپ سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹے نے سوچا کہ اب یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کہیں باپ آنکھ کر دے، مجھے نکال دے، میں چلا جاؤں، میری زندگی بیکار، بے ادبی بھی ہو گئی، دینی طور پر بھی خراب ہو گیا، میں باپ کی بے ادبی کر دی۔ باپ نے سوچا کہ یہ لخت جگر ہے میرا، کچھ میرے غصے اور غلطی کی وجہ سے کہیں یہ زیادہ جذبات میں آ گیا، اگر میں نے آج اس کو اس بات کے اوپر تنبیہ کی اور نکال دیا تو بس پھر یہ رشتہ بھی ختم۔ 5 منٹ کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی پیشانی کو چوما اور کہا ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ سب بھول بھال گئے جیسے وہ واقعہ کبھی نہیں ہوا، اور دونوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آئندہ ایسی چیز کبھی نہیں کریں گے۔ مسئلے کا حل نکل آیا۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو آج کے سیاسی اور بین الاقوامی حالات کے اندر میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب معیشت کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا ایسا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹیوب لائٹ ہیں LED کے دور کے اندر، جیسے لطیفے کے اوپر بھی ہنسی آپ کو 2 دن کے بعد آتی ہے، یہ بات بھی آپ کو 2 دن کے بعد سمجھ میں آئے گی، اور کچھ لوگوں کو یہ بات 2 سال کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس کے اوپر آگے چلتے ہیں۔ عتیق میر صاحب، آپ تو چونکہ انور مقصود کے بڑے فین ہیں، تو زوم آنی، ڈبل میننگ، جتنی باتیں ہوتی ہیں اچھی ڈیسنٹ، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کے موجودہ اور دنیا کے موجودہ پس منظر کے اندر آپ کو ان چیزوں کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اسے معاشرتی علوم کی کوئی مثال نہیں سمجھا ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل پر۔ تو سنا ہے آپ لوگوں کو گولیاں موصول ہو رہی ہیں جو کہ دوائیاں نہیں ہیں، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ پرچیاں بھی لگی ہوئی ہیں، تو ان پرچیوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، جس سے بھی آپ نے
بہت ساری باتیں کی. ایک تو میں اس کے تناظر میں جی جی کہوں کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. تو ایک پجے مردہ کر دیا ہے جی حالات نے. لیکن پھر بھی بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی سورج طلوع ہوگا جو لوگوں کے ارمانوں کے مطابق ہوگا. اس وقت جو عام لوگوں کے حالات ہیں وہ یوں سمجھ جیسے ایک 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور ایک اس کے سامنے دو ٹرینیں دونوں 100 کلومیٹر کی رفتار سے آمنے سامنے. تو ان کی جو مجموعی رفتار ہے وہ 200 کلومیٹر بنتی ہے. ایسا ہی اسی طرح جس تیزی کے ساتھ مہنگائی اوپر جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ بے روزگاری اور لوگوں کی آمدنی گھٹ رہی ہے، تو یہ دوہرا یوں سمجھے کہ لوگوں پہ دوہرا دباؤ ہے. کووڈ کے بعد دنیا میں بڑے خوشحال ممالک بھی زد میں آئے. یورپ میں مہنگائی آج بھی وہ روتے ہیں اتنی مہنگائی ہے، لیکن وہاں کی مملکتوں نے وہاں کی معاشی صورتحال کو بگڑنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے لوگ سروائیو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ معیشت لگاتار روبہ زوال ہوتی رہی اور آج بھی ہے. آج مارکیٹوں میں سناٹے ہیں، خریدار کی قوت نہیں ہے، لوگ اپنی نفقہ تک محدود. تو ایسے میں بنیادی ضروریات بھی اگر کسی کی پوری ہو جائیں تو ہو جائیں. اچھا کچھ چیزیں حکومت چاہے تو مہنگائی میں قدرے کمی کے اقدامات کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ پیٹرول کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، تسلیم بھی کرتی ہے حکومت کہ یہ وجہ مہنگائی ہے، لیکن ان وجوہات کو کم نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ جب دنیا میں پیٹرولیم کی قیمت کم ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے. بجلی کی قیمت بار بار آپ نے کہا کہ ہم کسی نے کہا 200 یونٹ مفت دے دیں گے، کسی نے کہا 300. اب تو دیکھیں جو مہنگی بجلی کے بلز دے رہے ہیں انہیں بھی بجلی دستیاب نہیں ہے. ایسے علاقے میں نے دیکھے جا کے اور حیرت ہوئی کہ جہاں 30% لوگوں نے بجلی کے بل نہیں دیے یا بجلی چوری کی، 70% لوگوں کی بجلی 3 دن سے بند کر دی جاتی ہے. تو یہ اسی طرح دیکھیں میں ایک بات دیکھتا ہوں مہنگائی لوگوں نے تو ہمارے شہر کا بجلی کا نظام ٹھیک ہونے پر اپنے بچوں کی شادیوں سے زیادہ مٹھائیاں بانٹی تھیں. یہاں تو لوگوں نے کہا تھا کہ صاحب آپ تو پرائیویٹائز ہو گیا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ اصل میں قبل از وقت مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں، اس کے نتائج نہیں دیکھتے. دنیا میں کہیں پر بھی جو بنیادی سروسز ہیں جیسے بجلی ہے، ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، گیس ہے، یہ وہ سروسز ہیں جو کبھی بھی کمرشل بیس پر کسی کو ٹھیکے پر نہیں دی جاتی. جی یہ حکومت یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. ہمارے ہاں تو ایک ہی میں بات دیکھتا ہوں کہ بس بیچ دو، سب کچھ بیچ دو اور اپنے لیے باہر خرید لو. تو ہم جب اپنا سب کچھ بکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو پھر دیکھتے رہیے صاحب. پچھلی بار تو آپ نے اسی بات پر بڑی جذباتی انداز میں کہا تھا کہ ہمارا تو کہنا کراچی والوں کو آپ نے جس طرح کراچی والے ہیں کیا تھا. ابھی اس میں تفریق نئی تفریقیں آ گئیں. میرے بچپن میں تو تفریق یہ تھی کہ کہہ دیتے تھے صاحب اردو اسپیکنگ. اس سے پہلے میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ مہاجر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، پھر اردو اسپیکنگ پہ بات آ گئی، پھر اردو اسپیکنگ سندھی بن گئے ہم، پھر اردو اسپیکنگ سندھی کے بعد پھر ہمارے لیے نئے الفاظ جو استعمال ہوئے ان میں اب ارتقاء کے بعد نیا لفظ آیا مقامی غیر مقامی. اب یہ نیا لفظ ایجاد کیا گیا مقامی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مقامی اور غیر مقامی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں. اور برا نہ مانیے گا، بہت سارے لوگ برا مان جاتے ہیں، میرا تعلق تو بڑے صوبے سے ہے بھائی، برا نہ ماننا، لیکن یہاں پر میری پھر بھی کوئی شناخت نہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میری کوئی شناخت نہیں تو آپ کی کیا شناخت ہوگی. آپ لوگوں کے حقوق تو افغان مہاجرین سے بھی کم ہیں، ان کو تو پھر بھی اجازت لے کے 40 سال کے بعد نکالا ہے. نہیں برا نہ ماننا، میں نے تو بول دیا، ذرا برا نہ ماننا. دیکھیں اب برا کیا ماننا ہے لوگوں نے.
لوگوں کے سامنے منظر آیا ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. کبھی ہم کہتے تھے یار یہ بات اس طرح ہو سکتی ہے, اب نظر آ رہا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی تقدیر کو سنوارنا ہے, جو بڑے نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بابا کے دہل یہ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر گیا, ملک میں 60 سال سے کم ترین سطح پہ ہے اس وقت مہنگائی, ان کے پاس پھر اس کوئی جوابی طور پر بھی تو فیڈ بیک بھی تو عوام سے لیں. اچھا لیکن ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی, ایک شوشہ چھوڑا گیا, صحافیوں کو بھی اس کام پہ لگایا گیا, کراچی میں گرینڈ آپریشن ہونے والا. میں نے کہا کیا, ایک تو چھوٹی کوئی کام نہیں کرتے نا پاکستانی, نعوذ باللہ کام ہی عظیم ترین سے شروع کرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ گرینڈ آپریشن, میں نے کہا کس چیز کا گرینڈ آپریشن, جو جتنی یہ ہے نا انکروچمنٹس, تجاوزات گرا دیں گے سب. میں نے کہا اچھا. پھر ایک صحافی آ گئے, میں یہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یوٹیوب پہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے 1-2 گھنٹے کی ویڈیو بنا دی, کسی ٹی وی چینل کے رپورٹر بھی ہیں, آپ جانتے ہوں گے. وہ جناب آ کے بول رہے ہیں تجاوزات گرا دیں گے, مارکیٹیں کلیئر کر دیں گے, یہ کر دیں گے. گن کے 2-3 شادیال گرائے ہیں, میرے خیال سے 2-3 پان کے کھوکے خالی کروائے ہوں گے. بڑی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو گیا. کدھر ہے وہ گرینڈ آپریشن؟ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے تاجر صنعت کار برادری نہیں کروانے کا بولا تھا, بولا یہ مسئلہ ہے مارکیٹوں میں تجاوزات ہیں. دیکھیں جو اوپر کی سطح کے افسران ہیں, جیسے میں ابھی ایک ڈی سی نام نہیں لوں گا, اس سے بات کر رہا تھا تجاوزات کے اوپر. اس نے کہا کہ جب ہم ٹیم تشکیل دیتے ہیں کہ فلاں جگہ آپریشن ہے, تو وہ علاقہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, جبکہ آپریشن سے پہلے تجاوزات کی بھرمار ہوتی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری اپنی صفوں میں وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم نے آپریشن کرنا بتا دیتے ہیں. ہاں, تو وہی بات ہے کہ جب جن ہاتھوں سے انہوں نے آپریشن کرنا ہے وہ ہاتھ تو آلودہ ہے, تو کہہ رہے کہ اب ہم اس ٹیم کو خبرداری نہیں کرتے, بس اچانک ہی کہتے ہیں چلو بھائی فلاں علاقے میں آپریشن. تو سرپرائز دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس پر اگر ہم بات کریں نا, پورا شہر, اور بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ پورا شہر جو ہے وہ مختلف مافیاز کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. اچھا, یہاں کورنگی میں بھی ایک جگہ پر میں جا رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, تو میں بڑا حیران ہوا, اور تجاوزات اتنی تھیں کہ بس سڑک کے اندر ایک رکشہ گزر جائے یا ایک گاڑی جو ہے تھوڑی آڑی ٹیڑھی ہو کر نکل جائے وہاں سے. تو میں نے پھر معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خود توڑی ہے سڑک. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں ہوٹل والے کہتے ہیں کہ صاحب لوگ جب آہستہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے چائے پینے کا یا بوتل پینے کا خیال آ جائے, کسی کو کریانے اور پرچون کی دکان سے کچھ خریدنا ہو تو وہ خرید لے. میں نے کہا یہ بھی کمال ہے, کیا اسٹریٹجی ہے. گوروں کی کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ ساری سڑکیں توڑ دیتے, ریجنٹ اسٹریٹ بھی توڑ دیتے, باؤنڈ اسٹریٹ بھی توڑ دیتے, سب لوگ آہستہ آہستہ جاتے, پان والے سے پان لے لیتے, سبزی والے سے سبزی لے لیتے. گفتگو ہماری جاری ہے, عتیق میر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور ان سے میں یہی ڈسکس کر رہا تھا. خیر بہت ساری یہ اصل میں اس میں ہم نے اگر بات شروع کی نا پورا پروگرام اسی میں نکل جائے گا. تاہم یہ کہ پاکستان کی اور بالخصوص کراچی کی معاشی ترقی اس کی وجہ سے ہنڈر ہوتی ہے, پروگریس ہنڈر ہوتی ہے, امیج خراب جاتا ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کوئی نہیں ہوئی, یہ سب ایک ڈرامہ تھا. کچھ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نہیں ہوئی اور کوئی نہیں کر سکا, گرینڈ سطح پر نہیں ہو سکی. ہاں کوئی اکا دکا کوئی چیز ہو گئی, اگر بزنس کو متاثر کریں تو وہ چیزیں یہ ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کا تو سلسلہ ہے ہی, اور کل بھی پروگرام میں یہی ذکر کر رہا تھا. اب ان کی جانب آتا ہوں, ایک بہت پریسنگ ایشو اس شہر کے اندر ڈمپرز کا, واٹر ٹینکرز کا, روڈ ٹریفک کا, اور ظاہری بات ہے وہ ایندھن بھی استعمال کرتے ہیں, جلاتے بھی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, برا نہ مانیے گا, میں آئی وونٹ پٹ یو ان اے ٹائٹ اسپاٹ. مجھے پتہ ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, آپ کراچی کی پوری تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن فرینکلی اسپیکنگ جس مشرف کو آپ لوگ صبح شام اپریشیٹ کرتے ہیں, انہوں نے اس شہر کی جس طرح سے بنیاد رکھی ہے اور جس طرح کی ایک سائیکی ڈیولپ کی ہے, یہ پینیٹریٹ ہی اس لیے ہوئے ہیں نا پورے سسٹم کے اندر. اب آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اب یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس سسٹم. اچھا لگے برا لگے, دیکھیں ہم جب کسی نو وارد کو, آپ نے مشرف کی بات کی, تو کسی طالع آزمہ کو ویلکم کہتے ہیں, تو ایک مشکل ہوتی ہے. ایک انسان بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوتا ہے, تو وہ جیسے کہ بیمار ہے, وہ ایک دوا سے اس کو شفا نہیں ہوتی, تو آپ اس کو کہیں مٹی پھانک لیں,
تو اس کو تو شفا کی امید پر مٹی بھی پھانک لیتا ہے. اسی طرح آج جیسے اس حکومت سے ہم تنگ ہیں تو اب کوئی بھی سسٹم آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ شاید اس میں ہمیں نجات ملے, ہمارے غموں کا مداوع ہو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ہر نیا آنے والا پہلے سے زیادہ مشکلات کریٹ کرتا ہے. تو مشرف کے دور میں پھر بہت زیادہ بہتریاں تھیں. پاکستان IMF کا اتنا مقروض نہیں تھا, مہنگائی اس حد تک نہیں تھی, کاروباری صورتحال بہتر تھی. جو اس کے بعد بھی پھر بعد تدریج وہ صورتحال خراب ہوتی گئی اور اس کے بعد سنبھلنے کا موقع تو ملا نہیں. جس طرح لوگ آج کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے الوداعی تقریر میں کہا کہ اللہ ہی حافظ ہے جی اب ملک کا, تو اس نے کچھ دیکھا ہوگا, کچھ سوچا ہوگا. تو نہیں, اسٹاک ایکسچینج اس دن بہت بڑی تھی جب مشرف صاحب نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. اسٹاک ایکسچینج بہت بڑی تھی. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج تو ایک مصنوعی روشنی ہے. اب ادھر ہی لانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, ادھر ہی لانا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں, میں تو آپ دیکھیں, ایک بندہ تھا اس کے متعلق شکایت تھی کہ یہ کچھ کر نہیں پاتا, تو وہ میڈیکل ریکارڈ دکھا دیتا تھا اپنا. میں نے بڑی گہری بات کی ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی جب معیشت کے بارے میں بات کہا, آپ اسٹاک ایکسچینج دکھا دیتے ہیں سب. آپ تو ہر معاملے پہ اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی دکھا کر تو عوام کو اس طرف لے جاتے ہیں. بدترین کاروباری صورتحال میں جب آپ اسٹاک ایکسچینج کو بلند سطح پہ دکھاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک مریض جو وینٹیلیٹر پر ہے اور آپ کے اس کی ساری رپورٹس درست ہیں, یہ دیکھ لیں ڈاکٹر نے اس کا بہترین علاج کیا, یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, تو پھر وینٹیلیٹر پر کیوں ہے؟ یہی صورتحال ہے. اگر اسٹاک ایکسچینج حقیقتاً ہماری معیشت کی صحیح عکاسی کرتی ہے تو پھر مارکیٹوں میں سناٹے کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہے نا, کیوں ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں ہیں, یا آپ مجھے بتائیں. اسٹاک ایکسچینج والے کہتے ہیں کہ ہم دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. وہ تو حکومت بھی کہتی ہے کہ معیشت درست سمت پہ ہم نے چلنے کے لیے صورتحال بہت اچھی ہے کاروبار میں, لیکن کوئی حقائق ہی نہیں دیکھتا. کہہ دینے میں کیا ہے؟ دیکھیں پورا آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک جو ہے وہ صحیح ریفلیکٹیو نہیں ہے. ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ریفلیکٹیو نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ریفلیکٹیو نہیں ہے تو who is allowing the stock exchange to become so bloated؟ کوئی واچ کیوں نہیں کر رہا؟ کیا ماضی کے اندر آپ نہیں دیکھ سکے؟ عتیق صاحب دیکھیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, چھوٹا تاجر بھی جو ہے وہ بھی للچا جاتا ہے کہ میں اسٹاک ایکسچینج میں جا کر پیسہ لگاؤں. جوڑیا بازار, اولڈ سٹی, کھوڑی گارڈن, یہاں کے تمام لوگ ایک کتاب اگر اپنے کھاتے کی رکھتے ہیں تو ایک اسٹاک کی کتاب بھی رکھتے ہیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. صحیح بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں؟ لیکن جن لوگوں کے پاس کچھ اضافی سرمایہ ہے کسی بھی شکل میں, کوئی پراپرٹی بیچ کے یا جی تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کہیں استعمال ہو. آپ نے دیکھا سونا خریدتے تھے لوگ, جی اب سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے تو رجحان کم ہوا. جی, پراپرٹی لوگ خریدتے تھے, اب بھی پراپرٹیز کی طرف پیسہ ہے. اسٹاک ایکسچینج کی طرف جانے والے 50 میں سے 45 لوگ یوں سمجھے کہ اگر 3 پیس سوٹ میں گئے ہیں تو جاگیے میں واپس آئے ہیں. تو ایسا اس لیے ہے کہ جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ایک سٹا ہے. وہ کمپنیاں اپنی پروڈکٹ میں ترقی کیوں نہیں کر رہی جو اسٹاک ایکسچینج میں جن کے شیئرز کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غیر حقیقی شکل ہے, پیراڈاکس. یہ ایک جواریوں کا یہ ایک اڈا ہے جسے ہم اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. تو میں تو واضح طور پہ میں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ خدارہ عام آدمی کبھی بھی اس چیز پہ لالچ نہ کرے, رقم کا ڈوبنا زیادہ ممکن ہے. تو بول رہے ہیں بیٹیوں کے جیز بھی لگا دیں, لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بول رہے ہیں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی لگا دیں. ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ناظرین, ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیں. ایسے بھی دیکھا ہے جو بول رہے ہیں سارے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیوں نہیں اس چیز کو مانیٹر کر رہا؟ ابھی دیکھیں عتیق میر صاحب نے کہا کہ مارکیٹوں میں سناٹا ہے. میں ان کی بات کی تائید کر دوں, لیکن آپ کہیں گے دیکھیں میڈیا تائید کر رہی ہے, میڈیا فروغ دے رہی ہے اس کنسپٹ کو, لیکن یہ ریئلٹی سے دور نہیں ہے. مارکیٹوں کی جو بات آپ نے کی, میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی وضاحت مجھے اور ملے, کیونکہ دیکھیں تاجر صنعت کار کی تو جمع پونجی مطلب جتنے گراہک دکان پر آئیں گے اتنا زیادہ اس کا کاروبار جو ہے وہ چلے گا.
ابھی انہوں نے جو بات کی میں اس کی تائید کیے بغیر ایک بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں بغیر سیلز کے کوئی بھی کاروبار چل سکتا ہے؟ سیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دکاندار سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. میں خود دکانوں میں جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, کہتے ہیں کہ یار شام میں کوئی آ جائے تو آ جائے, دن میں تو گراہک ہی کوئی نہیں. دیکھیں جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے معیار زندگی کم ہوتا ہے, جس کی زندہ مثال ہے امریکنز کے بڑے ایک شانہ مزاج تھے, جی جی برانڈڈ اشیاء کی خریداری, اور لیکن جب کووڈ کے بعد مہنگائی نے زور مارا تو چائنیز اشیاء جو سستی تھی امریکن پروڈکٹ کے مقابلے میں, دیکھیں 30% ڈیفیسٹس, ٹریڈ ڈیفیسٹس امریکہ اور چائنا کے بیچ ہوا, جس میں امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا. یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا کہ لوگ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں. بجلی کا بل کون بھر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں پورا شہر, میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگ ہیں جو مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر پاتے. نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے اس کا استعمال, کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں, کچھ کنڈوں پہ آ جاتے ہیں, کچھ بل ہی ادا نہیں کرتے, میٹر کٹ جاتے ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ کھل کے بولا چوری کرتے ہیں, پھر لوگ چوریاں کرتے ہیں, کوئی ڈگی چپی بات تھوڑی ہے. تو اب بھی دیکھیں اس کا میں نے پھر حل بھی بتایا تھا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر بجلی میں شامل جو یکے بعد دیگرے ایک مختلف ٹیکسز کو شامل کیا گیا, ایک یعنی اس میں انرجی چارجز کم ہیں, ٹیکسز زیادہ ہیں, اس بوجھ کو کم کریں. کچھ بجلی کی قیمتیں آپ تو مفت دے رہے تھے تو آپ کم از کم سستی کر دیں. پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, پرابلم ہے بڑے تاجروں کے ساتھ, بڑے صنعت کاروں کے ساتھ. میں اب کلیئر بات آپ سے کروں گا. دیکھیں بڑے تاجر اور بڑے صنعت کار بجلی استعمال کر کے ریٹ دینا چاہتے ہیں سب سے کم, چاہتے ہیں کہ باقی عوام جو ہے وہ اس بوجھ کو برداشت کرے. یہ جتنے تاجر صنعت کار ہیں ناظرین, میں کھل کے بات کرتا ہوں, جا کے وہاں چرچا کرتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, ہماری بجلی 9 سینٹ کر کے دو, غریبوں کو مہنگی دو, ڈالو ان کے اوپر بوجھ. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, یہ ہمارے سامنے تو بیٹھتے ہیں سوٹ بوٹ پہن کے, کوئی اور کہہ سکتے ٹی وی پہ, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ بڑے تاجر صنعت کار وہاں پہ جا کے نیگوشیٹ یہ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں 9 سینٹ کی دے دو. بھائی جان آپ کو 9 سینٹ کی دے دیں تو اس کے لیے بجلی کے دام ہمارے بڑھانے پڑیں گے نا, عوام کے. چھوٹے تاجر کمرشل, آپ کو پتہ ہے نا کمرشل ٹیرف کتنا زیادہ ہے, جی بہت زیادہ. آپ لوگوں کو بیئر کرنا پڑتا ہے نا, چھوٹے تاجروں کو آپ لوگوں کو بیئر کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کی دکانوں میں کمرشل ٹیرف لگتا ہے نا, صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو بہت مہنگا ہے, کہاں سے افورڈ کرتے, کہاں سے افورڈ کرتے ہوں گے ہمارے لوگ. اب تو سنا ہے ریشنلائز کر دیا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا طبقاتی فرق کی, جو کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بوجھ دوسرا اٹھا لے, غریب چاہتا ہے کہ امیروں کی طرف, امیر چاہتے ہیں غریبوں کی طرف. لیکن جو ملک کے پالیسی میکرز ہیں, جو معیشت دان ہیں, جو قیمتوں کو کم یا زیادہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, وہ نابینا تو نہیں ہیں. ان کو اگر اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کس کا ٹیرف بڑھانا چاہیے کس کا کم, تو پھر وہ تو حرام کمائیاں ہیں نا ان کی. تو پھر کائے کی کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کے حالات کیا ہیں, وہ کس طریقے سے سروائیو کرتا ہے, کس طرح بچوں کو پڑھاتا ہے, کس طرح بجلی کا بل دیتا ہے, کس طرح گھر کا کرایہ دیتا ہوگا. یہاں مجھے یہ بتائیں, سندھ حکومت نے کچھ کمیٹیاں بنائی تھیں آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, کسی سال بنائی تھی میرے خیال؟ سندھ حکومت تو روزانہ کمیٹیاں بناتی ہے. یہ وہ کمیٹیاں تھیں جو ہم اکثر گھروں میں ماہانہ بنیاد پہ ڈالتے ہیں. اچھا 10,000 5,000. نہیں وہ کمیٹی نہیں, آپ لوگوں کے تاجر صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے والی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں میں. مسائل کا حل اور سندھ حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, انہیں آپ ساتھ نہ ملائیں. یہ کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو آج کیوں تنقید یاد آ رہی؟ سب لوگ بول رہے ہیں کراچی کے مسائل, سندھ حکومت. تو سر جب کسی اور کی حکومت تھی تو کون سے مسائل حل ہو گئے؟ جو ابھی کی موجودہ سندھ کی حکومت میں یہ ساری برائیاں ہیں, یہی لوگ ہیں کتنے سالوں سے. یہ تو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں, اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے کون سے حل کر دیے؟ چلیے کہ انہوں نے نہیں کیے تو ان کا تو دور زیادہ ہے نا. یہ تو 17-18 سال ہو گئے. 17-18 سال میں آپ نے مسائل بڑھائے ہیں. اب دیکھیں نا, اسی لیے نئے صوبے کی بات چلنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب نے شرجیل میمن صاحب کی بحث آپ نے دیکھ لی ہوگی. تو میں اس بات کے تو حق میں ہوں کہ کراچی میں انتظامی طور پر ایک الگ یونٹ بنائیں. یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کراچی میں نہیں سمجھتا کہ اب اور انہیں موقع دینا چاہیے. جو لوگ اتنی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, تو اگر وہ میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں نہ ڈیسوں
ناٹ ڈیسو آپ جس چکر میں پڑے ہوئے آپ لوگوں کو نہیں ملے گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کوشش کر لیں. لیکن میں واپس آتا ہوں معاشی مسائل پہ. میں ان طاقتوں کی طرف میرا اشارہ ہے جو اگر ملک کی بہتری کے لیے سارے اتنے بڑے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں, تو کراچی کا سنورنا بھی تو ملک کی بہتری ہے. کراچی جہاں ابھی آپ فرما رہے تھے مقامی اور غیر کتنے ٹاؤن چاہیے آپ کو؟ 18 ٹاؤن میں. ہاں مقامی, سوری معذرت بیچ میں, مقامی اور غیر مقامی کی بات کر رہے تھے نا, تو غیر مقامی کیوں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں مقامی, اس میں کیا آنی چاہیے, مطلب معذرت غلط کہہ دیا میں نے, کچھ منہ سے نکل گیا, اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے, انگریزی بھی کمزور ہے. یہ کراچی کی تعریف پہ یہ بات آتی ہے کہ غیر مقامی اپنا گھر چھوڑ کے بچوں کے روزگار کے لیے کراچی آئیں. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی ہمیشہ دوسرے صوبوں کے لیے اس لحاظ سے, اور ہوتا ہے ایک نوکری کے یا کاروباری لحاظ سے, سر ایک ملک ہے سر, ہم ایک ملک ہیں, 1 یونٹ ہیں اب تو, ہم آپ کو پتا ہوگا ہم اب 1 یونٹ ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے, صوبے تو آپ نے ڈیکوریشن کے لیے بنائے ہیں, اب 1 یونٹ ہیں. شہر کے بھی کتنے ایسے حصے ہیں جو کہ وفاق کے انڈر میں آتے ہیں. آپ سوسائٹی ایریا چلے جائیے, وہ بھی وہاں وفاق کے انڈر میں آتا ہے. کے پی ٹی میں چلے جائیے, وہ بھی وفاق کے انڈر میں آتا ہے. شہر کا بڑا دیکھیے, یا ہم ایک ایلوژن کے انڈر میں نہ رہے نا. اگر آپ اپنا نظام لے بھی آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ شہر کے بیشتر حصے, بیشتر تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کافی ایسی جگہ بھی ہیں شہر میں جو کہ وفاق کے انڈر کنٹرول ہیں, براہ راست وہ چلاتے ہیں. تو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ دیکھیں نا, میں کراچی کے حوالے سے اپنی بات مکمل کر لوں کہ جس طرح کراچی ایک پرکشش شہر تھا ان لوگوں کے لیے جو بہتر آمدنی کے لیے کراچی آتے تھے, لیکن اب وہی کراچی ہے اب جو یہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. بلکہ یہاں تک کہ دیکھیں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا سینٹرل جیل سے 200-250 قیدی بھاگ نکلے تھے جیل توڑ کے. اچھا, تو اس میں بہت سے قیدی واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ہاں وہ میں نے بھی سنا تھا, نہ بجلی, نہ پانی, نہ گیس, نہ کھانا. تو وہ آپ نے بھی ویسے لکیروں والی قمیض پہنی ہوئی ہے. ہاں آپ نے, نہیں آپ, میں نہیں کہہ رہا آپ بھاگ کے آئے. جی معذرت, پہلی تو ہم نے بھی لکیروں والی ہے, لیکن نظر نہیں آ رہی ہماری لکیریں, نظر نہیں آ رہی. جی آپ کو عمر دراز کرے, آپ جو حق سچ بات کرتے ہیں, پھر میں بھی ہمت کرتا ہوں. جی کہہ دیں کہ وہ نثار میں, نہیں شکر ہے آپ, ہاں کہیے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. دیکھیں یہ اتنا کچھ کہنے کا موقع آپ دیتے ہو, میڈیا کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں میں تو دیکھیں کسی کو چھیڑ تھوڑی رہے ہیں ہم. ویسے بھی یہ دشمنی تو آپ لے سکتے ہیں نا, ہم تھوڑی لے سکتے ہیں. ہم تو سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے خیال سے تو ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, ان کی کارکردگی پاکستان کرکٹ ٹیم سے بھی زیادہ اچھی ہے. ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. میں کوشش کر رہا تھا موضوع کو میں معیشت کی جانب لے کر جاؤں, لیکن فاضل مہمان اور میں دونوں اس چیز کو محسوس کر پا رہے تھے کہ عوامی مسائل کو اگر معیشت کے پروگرام میں ڈسکس نہ کیا گیا تو یہ بڑا غلط ہوگا. اور یقین کریں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو معیشت سے جڑی نہ ہو. روزگار کے مواقع یہ معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. شہر میں بڑھتے تجاوزات اور اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو, یہ بھی ان تاجر و صنعت کاروں کے کہنے پر ہی کی جا رہی تھی. اب شہر میں شادی ہالوں کے خلاف اور پارکوں کے اوپر جو لوگوں نے بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع کی, اس کے خلاف بھی کچھ ہونا تھا, کچھ نہیں ہوا. یہ سب کمرشل چیزیں ہیں ناظرین, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ لوگ نوٹوں کی خاطر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس وقت مہنگائی کا مسئلہ اور مارکیٹوں کے اندر عوام کی عدم توجہ خریداری کی طرف, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے یا بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ان سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, یہ آتے جاتے رہیں گے. یہ بہت سارے آئے اور بہت سارے چلے گئے. انہوں نے آپ کے سسٹم کو, آپ کے گھر کے سسٹم کو, آپ کی معیشت کو اس طرح سے نہیں دیکھنا. یہ آپ کی پرسنل فائنینس کے ایشوز ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اسی لیے انہیں کوشش کرتا ہوں پروگرام میں ڈسکس کروں. بجلی کے دام کے متعلق بات ہوئی, کیوں ہوئی؟ الیکٹرسٹی کے اوپر کیوں بات ہوئی؟ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. بجلی کا بل ایک ریئلسٹک اکنامک ایشو ہے جو اس ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں؟
میرا سوال یہ ہے کہ جو پتے کی بات ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک خاکروب بھی ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ترمیم پر گفتگو کروں گا. ارے بھائی تمہارا کیا لینا دینا ملکی سیاست سے؟ تمہارا فوکس اس وقت اپنی معیشت، اپنے 2 وقت کے کھانے پر ہونا چاہیے. یا شاید میرے سوچنے کا انداز ہی غلط ہو، شاید میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے. معیشت آپ کے لیے، سب کے لیے غیر اہم ہے. میں اپنے مہمان جناب عتیق میر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ شو میں شامل ہوئے. بہت سی اچھی معلومات انہوں نے ہمیں دی، بڑے جذباتی انداز میں ہمیں سمجھایا اور معیشت سے اور معاشرے سے جڑے بہت سارے مسائل کے بارے میں بات کی. بہت شکریہ آپ کا شو میں جوائن کیا آپ نے ہمیں. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.